آج کی آیات مبارکہ جو آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی، یہ سورہ بقرہ کی 21ویں اور 22ویں آیات مبارکہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ گویا کہ سورہ بقرہ کی جو 20 آیات مبارکہ اس سے پہلے ذکر کی گئی، ان کے اندر جو اللہ رب العالمین نے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا یا اسلامی بنیاد پر ان کی تقسیم فرمائی، کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ یہ جو کتاب قرآن کریم ہے یہ بلا شبہ شک و شبہ کے اللہ کی طرف سے ہے، من جانب اللہ ہے، یہ حق اور سچ کتاب ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ من جانب اللہ ہونے میں، اللہ کا کلام ہونے میں، حق ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے متقین مومنین کی نشانیوں کو بیان کیا کہ متقین مومنین کسے کہا جاتا ہے، ان کی تعریف بیان کی، ان کی نشانی اللہ نے بیان کی۔ اس کے بعد دوسرا گروہ کافرین کا کہ اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ فرمایا جو بالکل نہ ماننے والے، جنہوں نے کھلے عام سر عام اس کتاب کا انکار کیا، انہوں نے کفر کیا، انکار کیا اس کی حقانیت میں، اس کی سچائی میں، قرآن کے جنہوں نے قرآن کو گویا کہ نہ مانا، ان کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد 13 آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ وہ کون کہ جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ آ کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پھر جب ان کو دنیاوی اغراض نظر آتی، چند دنیاوی مفادات اور دنیاوی اغراض کی خاطر، پھر وہ جب اپنوں کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم تو ان سے استہزاء کرتے ہیں، الی شیاطین، جب اپنے بڑوں کی طرف جاتے وہ کہتے ہم تو مسلمانوں سے استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ہم تو حقیقت میں تمہارے ساتھ ہیں، یا ان کے رازوں کا معلوم کرتے ہیں، ان کی میٹنگوں کا جو کیا وہ آپس کے اندر مشورے کرتے ہیں وہ صرف ہم سننے کے لیے جاتے ہیں، باقی تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب ادھر جاتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ ان کو شریعت کی اصطلاح میں ان لوگوں کو منافق کہا گیا۔ ان منافقین کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، کافرین کا تذکرہ فرمایا، مومنین کا تذکرہ فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین نے گویا کہ جو پیچھے ہم نے صراط مستقیم اللہ سے مانگا، تو اللہ رب العالمین نے وہ صراط مستقیم کا یہ سورہ بقرہ کے اندر اشارہ فرما دیا کہ جو تم نے صراط مستقیم تم نے مانگا تھا، وہ اس کی التجا کی درخواست دی تھی، یہ پورا قرآن کریم، یہ پورا کا پورا قرآن کریم اس کا جواب ہے، اور پورا کہ قرآن کریم جو ہے یہ یوسف کی تمہاری درخواست کا جواب ہے کہ اس کے اوپر تم عمل کرو گے، الف لام میم سے لے کر والناس تک، تو گویا کہ تمہیں تمہاری یہ درخواست قبول ہوگی، تمہیں یہ جواب مل گیا، تم سیدھا راستہ تم نے پا لیا، اور تمہیں سیدھا راستہ تمہیں مل گیا۔ آج کی آیات مبارکہ کے اندر ان تینوں گروہ جو میں نے عرض کی ہے کہ مومنین، کافرین، منافقین، تینوں کو اللہ رب العالمین، اچھا اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں جو تقسیم ہے وہ اسلامی بنیاد پر ہے، دینی بنیاد پر ہے، نہ کہ نسب کی بنیاد پر، نہ وطن کی بنیاد پر، نہ رنگ کی بنیاد پر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم وَأَعْمَالِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کو، تمہاری مالداری کو، تمہارے رنگ روغن کو اور تمہارے بڑے ہونے کو اللہ کو اس طرف نہیں دیکھتے، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، تمہاری شکل سے، تمہاری صورت سے کوئی غرض نہیں ہے، تمہاری مالداری سے اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے تمہارے اعمال سے غرض ہے، میرے ہاں معزز، میرے ہاں مکرم، اعزاز والا، عزت والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو عمل کرنے والا ہے، جو عمل کرنے والا ہے وہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے۔
اس لیے اللہ کی جو تقسیم ہے وہ اسلامی بنیاد پر ہے، نہ کہ نسبی، وطنی اور نہ کہ رنگ کے اعتبار سے۔ اس لیے اللہ نے جو تقسیم فرمائی ہے وہ بھی 3 طبقوں کی تقسیم فرمائی اور 3 قسم کے لوگوں کی تقسیم فرمائی، مومن اور کافر اور منافق۔ اب انہیں تینوں جو گروہ ہیں، تینوں گروہوں کو اللہ نے جو حکم فرمایا وہ ایک ہی فرمایا کہ یا ایھا الناس۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ الناس کا لفظ اللہ رب العالمین اس وقت فرماتے ہیں اور الناس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے تب فرمایا کہ جب سب کو اللہ مخاطب تھے، انسان، سب انسانوں کو اللہ مخاطب تھے، چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، منافق ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، جتنی بھی اللہ کے انسان، اللہ نے جتنے انسانوں کو پیدا کیا، سب انسانوں کو جب اللہ مخاطب فرماتے ہیں تو الناس کا لفظ کہتے ہیں، اور جب صرف مومن کو اللہ، مومنین کو اللہ مخاطب ہوتے ہیں تو آمنو کا لفظ فرماتے ہیں۔ اب یہاں پہ الناس کا لفظ اللہ نے فرمایا تو گویا کہ تمام جتنی انسان ہیں سب کو اللہ خطاب فرما رہے ہیں، سب سے اللہ مخاطب ہے کہ الناس اعبدوا ربکم، کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ انسان ہو، فاجر ہو، فاسق ہو، عبادت اللہ کی کرنی ہے، عبادت کے لائق اللہ ہے، سجدے کے لائق اللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے اللہ نے جب نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا الذی خلق والذین من قبلکم، کہ کیوں تم اللہ کی عبادت کرو؟ کہ اس لیے کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ محسن ہے، وہ عبادت کرنے کے لائق ہے، اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، تم وجود تمہارا نہیں تھا، اللہ نے تمہیں وجود بخشا ہے، تم فانی تھے، اللہ نے تمہیں وجود دیا ہے، اس لیے وہی حقدار ہے کہ اس کی عبادت کیجیے۔ جو محسن ہے وہی حقدار ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت کیجیے اور کسی کی عبادت نہ کی جائے، نہ کسی پتھر کی، نہ کسی مورتی کی، اور نہ ہی کسی مخلوق کی بنائی ہوئی چیز کے سامنے سجدہ کرنا یا اس کی عبادت کرنا، وہ اس کے لائق نہیں ہے۔ لائق صرف وہ رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، وہی لائق ہے۔ سب کو یہی خطاب ہے۔